فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی اتنی غربت میں گزاری، اپنے گھر کا سارا کام، بچوں کی خدمت، جانوروں کی خدمت، سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ وہ امام الانبیاء کی بیٹی ہیں، امام الانبیاء کی بیٹی ہیں، اپنے گھر کا سارا کام خود اپنے ہاتھ سے کر رہی ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان جیسا مقام اور مرتبہ دنیا کی کسی خاتون کو نہیں مل سکتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کتنے شفیق و کریم ہیں، اور اس بیٹی پر خصوصاً حضرت فاطمہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شفقت تھی، جو محبت تھی، آپ نے ایک موقع پر ممبر پر کھڑے ہو کر مسجد میں کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ لیکن اس بیٹی کی زندگی دیکھیں ہم، یہ ہمارے نمونہ ہیں، یہ ہمارے لیے نمونہ ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو وہ زندگی سکھاویں جو حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کو سکھائی ہے۔ سادگی کا سبق پڑھایا، حیا کا سبق پڑھایا۔ حضرت فاطمہ روزانہ کنویں سے پانی بھر کے گھر لے جاتی تھی، اپنے گھر کے جانوروں کی خود خدمت کرتی تھی، لیکن کبھی کسی غیر محرم نے حضرت فاطمہ کو نہیں دیکھا۔ پورے پردے کے ساتھ اپنی ضرورت کے لیے نکلنا پڑتا تھا ان کو، بلا ضرورت وہ اپنے گھر سے نہیں نکلتی تھی، لیکن گھر کے کام کاج کے لیے نکلی ہے تب بھی ان کو کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ ایسی حیا کے ساتھ رہی وہ۔ ہماری گزارش ہے، یہ اللہ کام رہیں۔ یہ حضور علیہ السلام نے اپنے گھرانے سے زندگی کی ابتدا کر کے اپنی امت کو سبق دیا ہے کہ جو بھی میرے نام کا دم بھرتا ہے، حضور علیہ السلام کو اپنا نبی مانتا ہے، ان کے لیے یہ مبارک زندگی نمونہ ہے۔ جو چیز جو ضرورت 15,000 20,000 میں پوری ہو جاتی ہو، اس ضرورت میں 1,00,000 2,00,000 روپے لگانا، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں۔ یہاں ایک بہن کا گھر بن رہا ہے 25 لاکھ میں 50 لاکھ میں، اور دوسری بہن کرائے میں ہے۔ کیسے وہ 10 لاکھ کے 20 لاکھ کے گھر میں جا رہی ہے کہ اس کی بہن کرایہ بھر رہی ہے اور ایک بہن 50 لاکھ کا بنگلہ بنا رہی ہے؟ انسانیت مری ہوئی ہے۔ ایک بھائی لاکھ کروڑ روپے کا بنگلہ بنا رہا ہے اور دوسرا بھائی بیچارہ مہینے 5,000 کا کرایہ دے رہا ہے۔ یہ عقل مندی کی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے مذہب میں تو خیر خواہی ہے، ہمدردی ہے، انصاف ہے، انصاف سے اوپر پھر احسان ہے، اور احسان سے اوپر ایثار ہے کہ ہم ایثار کریں۔ کم از کم ایثار نہیں کر سکتے، احسان کریں اپنے بھائیوں پر، اپنی بہنوں پر، اپنے غریب پڑوسیوں پر، کہ ایک شادی میں لاکھوں خرچہ ہو رہا ہے اور دوسرے گھر میں لڑکی بیٹھی ہوئی کہ بیچاروں کے پاس نکاح کرانے کا انتظام نہیں ہے۔ ہمارے مذہب میں ہمیں ہمدردی سکھائی گئی ہے، خیر خواہی سکھائی ہے۔ ہاں، خیر خواہی کا وصف اختیار کریں، فضول خرچوں سے اپنے آپ کو بچاویں، اسراف سے بچاویں، اور اسراف سے اوپر تبذیر، اور تبذیر سے اوپر طرف ہیں، اور مترفین تو عذاب کا الارم ہیں۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں لو اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہ القول فدمرناہا تدمیرا، کہ جب ہم کسی بستی والوں کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے مال والوں کو خواہشات میں لگا دیتے ہیں کہ وہ شادیوں میں، ناچ گان میں، اور ناچنے کودنے میں، اور ہوٹل بازی میں، گھومنے پھرنے میں، اپنی چاہتیں پوری کرنے میں اپنا مال لگاتے ہیں۔ اللہ ان کو اس میں مشغول کرتا ہے، اور پھر آگے اللہ نے دھمکی زبردست دی ہے کہ پھر ہم ان کو اس میں لگا کر، ہم اس میں خواہشات میں لگا کر پھر ہم ان کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ ہاں، اپنے نکاحوں کو اور اپنی خوشی کے موقعوں کو سادہ رکھیں، گھر میں رہ کر، اپنے گھر میں رہ کر حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ، جو شریعت کے جائز دائرہ ہیں اس دائرے میں باقی رہیں۔ 2 پیسے مل گئے، حد کراس نہ کریں۔ ہاں، حد کراس نہ کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے، جس کی نہ سونے والی آنکھیں ہمیں رات کے اندھیروں میں بھی دیکھ رہی ہیں، دن کے اجالوں میں بھی دیکھ رہی ہیں، اپنے محلے میں بھی دیکھ رہی ہیں، اور اپنے محلے سے، گھر سے دور جا کر، کسی ہوٹل پر جا کر، یا کسی کلب پر جا کر، کسی میدان میں جا کر، کسی کھیت میں جا کر ہم کوئی کام کر رہے ہیں، ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے، رات کے اندھیروں میں دیکھ رہا ہے، دن کے اجالوں میں دیکھ رہا ہے۔ وہ چاہے تو اس وقت سب کو لقوہ کر دے، وہ قادر ہے اس پر، وہ سب کو اندھا کر دے، اس نے ایسا کیا ہے۔ اگلی قوموں کے ساتھ ایسا ہوا کہ لوگوں کو بندر اور خنزیر بنایا ہے اس نے، وہ بڑی قدرت والا ہے، لیکن ہمیں ڈھیل دے رہا ہے۔ ہماری نافرمانیوں کے بعد بھی اس ڈھیل کو ہم نعمت نہ سمجھیں، اس ڈھیل کو اللہ کا فضل نہ سمجھیں، ہاں بلکہ اس ڈھیل میں چوکنے ہو جاویں، اس میں چوکنے ہو جائے۔ بھول ہو گئی ہے، اللہ سے معافی مانگ لے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔
لیکن جان جان کر گناہ نہ کریں۔